بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد صلی اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جماعت کے پاس تشریف لے گئے جو چپ چاپ بیٹھے تھے۔ اللہ علیہ وسلم نے ارشاد، جب قیامت کے دن اللہ رب العزت مخلوق کو حساب کے لیے جمع فرمائیں گے اور کرامن کاتبین اعمال نامے لے کر آئیں گے تو ارشاد ہوگا کہ فلاں بندے کے اعمال دیکھو، کچھ اور باقی ہے۔ وہ عرض کریں گے کہ ہم نے کوئی بھی ایسی چیز نہیں چھوڑی جو لکھی نہ ہو۔ پھر ارشاد ہوگا کہ ہمارے پاس اس کی ایک ایسی نیکی باقی ہے جو تمہارے علم میں نہیں ہے، وہ ذکر خفی ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے بھی اور حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے، بہترین ذکر خفی ہے۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ اللہ کا ذکر کامل سے یاد کیا کرو۔ کسی نے دریافت کیا کہ ذکر کامل کیا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مخفی ذکر۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو اللہ کی قدرت، اس کی ربوبیت، اس کی غیبی نظام، اس کے غیبی خزانے، اس کے کرنے کے ضابطے کو دنیا کے اسباب نہیں ہیں بلکہ اس کے احکامات ہیں۔ اب جو دعوت خود ہم نے اپنی زبان سے دی ہے، تنہائی میں اس دعوت پر غور و فکر کرنا ہے۔ جب ہم اپنے آپ کو اس ذکر خفی پر لگائیں گے تو ہمارے اندر کے خیال، ہمارے اندر کا باطل یقین، ہمارے اندر کی دنیا کی فکریں اور ان کی سوچ جو خود بخود ہمارے اندر موجود ہے وہ بار بار ہمیں ذکر خفی سے ہٹائیں گے۔ لیکن ہمیں اپنے آپ کو اس پر جمانا ہے کہ یہ مجاہدہ تامہ ہے۔ جب ہم اپنی اس دعوت پر غور و فکر کریں گے تب ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے اندر کیا ہے، کہ ہماری اپنا دل خود ہماری زبان سے دی ہوئی دعوت کا انکار کرے گا۔ تو جب ہمارا دل انکار کرے گا تو اس کے جواب میں ہم اپنی زبان سے دل کی طرف دیکھ کر یہ کہیں گے، نہیں، یہی حق ہے جس کی ہم نے دوسروں کو دعوت دی ہے۔ میرے دوستو، دل کے بار بار انکار اور زبان کے بار بار اقرار سے ہی ہمارے اندر کلمہ کا یقین آنے کا راستہ کھلے گا۔ لہذا ہمیں نہ تو گھبرانا ہے، نہ ہی عاجز آ کر اس دعوت اور اس کے غور و فکر کو چھوڑنا ہے، بلکہ اب ہمیں رو کر اللہ رب العزت سے اس کلمے کی حقیقت کو مانگنا ہے۔ جب آج تک جو ہم ایسا نہیں کر پا رہے ہیں، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہمیں ہماری نفس نے یعنی آنکھ، کان، زبان اور دماغ یعنی عقل نے ایمان یقین سے مطمئن کر رکھا ہے، جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ سارے عالم میں ہم سے زیادہ ایمان کا کوئی محتاج نہیں ہے۔ تو اس طرح اللہ کی ربوبیت، اس کی قدرت، اس کی غیبی خزانے، اس کا غیبی نظام اور اس کے کرنے کے ضابطے کی دعوت جو ہم دوسروں کو دیں گے، اور پھر اپنی اس دعوت پر جب ہم غور و فکر کریں گے تو یہی دونوں چیزیں ہمارے اندر ایمان کی محتاجگی پیدا کرے گی۔ پھر یہی محتاجگی ہمیں اللہ رب العزت سے مانگنے کا تقاضا پیدا کریں گے۔ تو محتاج بن کر ہم اللہ رب العزت سے دعا کریں گے، جس طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کرتے تھے، اے اللہ میرے گوشت میں، ہڈیوں میں، بال میں، کھال میں، پٹوں میں، کان میں، آنکھ میں، اوپر نیچے، دائیں بائیں، آگے پیچھے نور ہی کر دے۔ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی دعا کی کہ خود مجھے ہی کو سراپا نور بنا دے، جیسا کہ اللہ رب العزت خود قرآن کریم کے اندر ہم انسانوں کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ایسا شخص جو پہلے مردہ یعنی گمراہ تھا، پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا، اسے اپنی ذات کا یقین دے دیا کہ اس کو ایسا نور دے دیا کہ وہ اس نور کو لیے ہوئے آدمی میں چلتا پھرتا ہے، وہ نور ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے۔ کیا بھلا ایسا شخص بدحالی میں اس شخص کے طرح ہو سکتا ہے جو گمراہیوں کے اندھیروں میں گھیرا ہوا کہ ان سے نکلنے ہی نہیں پاتا؟ جیسا کہ شروع میں یہ بات بتلا جا چکی ہے کہ یہ نور اللہ رب العزت کی ذات سے نکل کر عرش کے خاص خزانے میں موجود ہے۔ یہ نور ہی اللہ کی ذات کا یقین ہے۔ جو شخص اس نور کو حاصل کر لے گا اور اس دنیا سے برزخ میں منتقل ہوتے وقت اس نور کو بچا لے جائے گا تو یہ شخص ہمیشہ کی نجات کا مالک بنا دیا جائے گا۔
لیکن اس نور کو حاصل کرنے کے لیے اس نور کے آنے کی جگہ یعنی انسان کا دل، تو اس دل کو ہر چھوٹی بڑی مخلوق کے یقین سے خالی کرنا پڑے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح اس کے لیے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ فلاح کو پہنچ گیا وہ شخص جس نے تنقیدہ کر لیا۔